اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے؟ وہ ان سے قوت اور نشانیوں میں برکر تھے، جو زمین میں وہ چھوڑ گئے تھے تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب گرفتار کر لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیل یعنی کلیئر دلیل لے کر آتے رہے تو یہ نہ مانے، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بلا شبہ وہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون اور حامان اور قارون کی طرف سے انہوں نے کہا یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی تدبیریں گمراہ کیوں ہوتی ہیں، کافروں کی پلاننگ گمراہ کیوں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنا رب کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک مرد مومن نے کہا، ایک ایمان والے بندے نے کہا جو آل فرعون میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا یعنی ایمان کو چھپائے ہوئے رکھتا تھا، کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا عذاب تم پر ہوگا جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے قوم آج تمہاری بادشاہت ہے کہ تم ہی اس ملک میں غالب ہو، تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور میں تم کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس ایمان والے نے کہا اے قوم میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دوسری قوموں کی طرح کوئی عذاب کا دن نہ آ جائے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی نے کہا جیسا قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا، پر اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت اندیشہ ہے اس دن کا جس میں بہت پکاریں ہوں گی، یعنی چیخ پکار بہت ہوگی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم ہمیشہ ان امور میں شک میں رہے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس طرح اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی آیت میں جھگڑنے لگتے ہیں بغیر اس کے کہ کوئی سند ان کے پاس ہو، مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تھوڑے لوگ جھگڑنے لگتے ہیں آیتیں سن کر بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو۔ اللہ کو اور اہل ایمان کو اس سے بڑی نفرت ہے، اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی بدمعاشی کرنے والے لوگوں کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کہا یعنی آسمان کے راستوں پر، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے،
وہ جو کام کرتا تھا اس کو لگتا تھا وہ بہت اچھا ہے، اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر یعنی پلاننگ تو ناکارہ ہی تھی۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس ایمان والے نے کہا اے قوم تم میری پیروی کرو، میں تم کو بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند دن فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور آخرت ہی تو ٹھہرنے کا مقام ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو برا کام کرتا ہے تو اس کو سرابر بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت باشرط یہ کہ ایمان والا ہو تو ایسے لوگ بہشت میں یعنی جنت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔